ٹھیک ہے، ناصحبہ کی طرف ناصحبہ یہ فرمائیے گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا آج بھی ظاہر ہے بلاول صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب کو لے کے مریم صاحبہ کے پاس بھی گئے، اور اب ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب ہار جاتے ہیں تو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے اس ہار کو؟ پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ بات ہار جیت کی نہیں ہے. ابھی جو ہم NA-75 کی بات کر رہے تھے، میں بات آپ کو میں مکمل کر لوں. بات ابھی جو ہو رہی تھی وہ اس دنگا فساد اور حکومت کی جو ایک رٹ ہے جو نظر آتی ہے وہ نظر نہیں آئی اس دن جس دن انتخابات ہو رہے تھے. پرامن انتخابات کرانے میں پنجاب حکومت ناکام ہو گئی. اٹ از دیٹ سمپل. اب بات آتی ہے کہ آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات کر رہے ہیں. ویسے نوشہرہ میں بھی انہوں نے الیکشن کروایا اور ہاری گورنمنٹ پی ٹی آئی کی اور بڑا پرسکون رہا ہوا. دیکھیں بات وہ ڈیفرنٹ علاقوں کے ڈیفرنٹ صوبوں کے ڈیفرنٹ ڈائنامک ہے. ویسے ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی، دیکھیں نا چاروں صوبوں کے اندر تبدیلی کا جو ہوا ہے حال، جو ان کا حشر ہوا ہے تبدیلی کا، آپ نے پیشین میں دیکھ لیا، آپ نے سانگڑ میں دیکھ لیا، آپ نے کراچی میں دیکھ لیا، آپ نے پنجاب میں دیکھ لیا. چاروں صوبوں سے عوام نے کہہ دیا ہے کہ مختاریہ گل ود گئی ہے، گل بھی ود گئی ہے، اور ساتھ میں عوام نے یہ بھی کہہ دیا ہے، عوام نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب عوام ان کو NRO نہیں دے گی. اب بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب کی آپ نے بات کہی. دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو ایک اپنا ایک سٹیچر ہے، اور ایز اے پرائم منسٹر آپ بھی مانیں گے اور ایون اپوزیشن کے لوگ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں جو کہ اس وقت شاید مخالفت کرتے ہوں گے یوسف رضا گیلانی کی. آج اپوزیشن اس وقت کی خود ایڈمٹ کرتی ہے کہ یوسف رضا گیلانی واز دی اونلی پرائم منسٹر، واز ون آف دا پرائم منسٹرز جو سب سے زیادہ پارلیمنٹ کو عزت بھی دیتے تھے، پارلیمنٹ میں آتے بھی تھے، کوسچن آنسر سیشنز خود اٹینڈ کرتے تھے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے، ہر ممبر کے پاس جا کے ان کے مسائل سنتے بھی تھے، ان کے علاقوں کے مسائل حل بھی کرتے تھے. آج کی جو حکومت ہے اس کے پاس جو بیٹھے ہوئے ان کے اتحادی ہیں جن کے بلبوتے کے اوپر یہ کھڑے ہیں، وہ بیساکیاں ان کو چھوڑ رہی ہیں کیونکہ آپ کے سامنے ہے موجود ہے. BNP نے دیکھیں نا ان کو پچھلے انتخابات میں وزیر اعظم کو جب ووٹ کیا تھا انہوں نے ساتھ دیا، لیکن اس کے بعد آج وہ ناراض بیٹھے ہوئے، وہ PDM کا حصہ ہے. ویسے ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر آنا چاہیے، اچھی بات ہے. دیکھیں میں اور یہ گیلانی صاحب کا الیکشن ہونے دیں، اگر وہ ہار گئے نا پھر آپ یہ کہیں گے دھاندلی کر دیں گے. ہمیں دیکھیں اٹس رائٹنگ آن دا وال. یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے جن الیکٹیبلز کو بھر کے اپنے پاس شامل کیا، ان کے تمام تر الیکٹیبلز کو اپنے پاس شامل تو انہوں نے کر لیا، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو الیکٹیبلز ہیں اینڈ آف دا ڈے یہ اپنے حلقے سے اگر ووٹ لے کر جیتتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرتے تھے پہلے دور میں. اب تو کام ہی نہیں ہو رہے، نہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، نہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے. مہنگائی کی سونامی عروج کے اوپر ہے. بجلی دیکھیں، پیٹرول دیکھیں، گیس دیکھیں، آٹا دیکھیں، روٹی چینی دیکھیں، ہر چیز کے اوپر دوائی دیکھیں. گیلانی صاحب کو ووٹ دے دیں. آپ یقین کیجئے کہ ان کے کئی سارے MNAs جو ہے وہ تو کھلم کھلا خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ایبسٹین کریں گے. ان کے MNA تو ایبسٹین کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ ایک ہی ہے جی، وہ عام لیاقت ہے، ان کے علاوہ کون؟ نو پرسوں ایک MNA ان کے بیٹھے تھے لائیو شو میں، انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو سوچا تھا کہ ایبسٹین کروں گا. تو اس طرح سے کئیوں MNAs ان کے ہیں جو کہ سٹنگ PTI برانڈ MNAs ہیں جو کہ ایبسٹین کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور جو الیکٹیبلز ہیں جو دوسری پارٹیوں کے جو اتحادی وہ راضی ہو جو اتحادی نہیں، لیکن جو ان کے ساتھ اتحادی تھے وہ اب ان کے اتحادی نہیں ہیں کیونکہ حکومت کی آپ دیکھیں نا یہ اتنی آپ اوروں کو الیکشن یاد رکھیے گا 3 تاریخ کو یہ فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں جیتتے تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا. پھر یہ وہی اتحادی ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے، وہی کراچی کے MNA ہوں گے، وہی ڈاکٹر امن لیاقت حسین ہوں گے. کھلم کھلا یہ سارے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں ہارس ٹریڈنگ کے ساتھ اور کرپشن کے ساتھ. مل گئے 11 کی 11. عدم اعتماد میں ہارس ٹریڈنگ نہیں تھی. عدم اعتماد میں اپوزیشن کے 14 ووٹ لے لیے انہوں نے، سنجرانی صاحب 14 ووٹ لے لیے، بٹ دیٹ واز ناٹ ہارس ٹریڈنگ. آپ اس کو یو ٹرن کہتے ہیں، اس کو آپ یو ٹرن کہتے ہیں. یہ انہوں نے کروایا. گورنر پنجاب اور جو گورنر پنجاب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں محمد باچا صاحب کیا کر رہے تھے. وہ کہتے کتابیں ہیں، پیسے نہیں ہیں. وہ پہلے کی بات ہے، یہ صادق سنجرانی صاحب کی بات کریں. اچھا مجھے ویسے بریک لینے دے. سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس الیکشن میں ایک شخص بہت اہم ہے جس کا نام ہے جہانگیر ترین صاحب. جہانگیر ترین صاحب کے پاس 14 سے 15 MNAs ہیں اور جس طرح وہ چلے گئے
وہ جیت جائے گا. اگر یوسف رضا گیلانی, کیونکہ ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی ہے, اگر وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو انہوں نے ووٹ دے دیا, جو پاکستان پیپلز پارٹی یہ کمٹ کر رہی ہے, اب کہہ رہی ہے کہ کمٹمنٹ ہے ان کی طرف سے, MNAs کی طرف سے, جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے, اگر جہانگیر ترین صاحب نے ان کے پلڑے میں ووٹ رکھ دیے تو ہار جائیں گے. اور اگر جہانگیر ترین صاحب کو سے رابطہ ہو گیا عمران خان صاحب کا, تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ گیم برابر ہو جائے. ایک چھوٹی سی بریک کو بتوارا دو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اندیب صاحبہ, یہ فیصلہ جو کرنا ہے جہانگیر ترین صاحب نے کرنا ہے, اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب بلائیں, ان کو بلوا کے بات کریں. تو خان صاحب نے ابھی تک تو ان کو نہیں بلوایا. تو جہانگیر ترین صاحب نے اگر اپنے رشتہ دار کو ووٹ دے دیے تو واقعی ہار جائیں گے آپ. دیکھیں, میرا تو ابھی کوئی رابطہ نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب سے, لیکن جو میں ان کو جانتی ہوں وہ بہت کمیٹڈ ہیں ہمارے ساتھ, اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. یہ میرے, ہاں جہاں تک ان کا کلیم ہے, یہ میں الیکشن کمیشن کو بھی اور آپ کے چینل, سب کو چینلز کو کہتی ہوں کہ 159 172 کیسے ہوں گے. یہ ایسے ہی ہے جو ہے جیسے 64-50 ہو گئے بعد میں. ہارس ٹریڈنگ زندہ باد, کرپشن زندہ باد. یہ وہ پارٹی ہے جس نے COD میں فاروق نائک اور رضا ربانی صاحب نے کھڑے ہو کے بی بی کو کہا کہ اس پہ سائن کریں. نواز شریف نے سائن کیا. آج کھڑے ہو کے سپریم کورٹ میں دونوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ٹرانسپیرنسی, اتنی بڑا جھوٹ ہے. ٹرانسپیرنسی آپ نے COD میں لکھا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ اوپن الیکشن ہوگا. سنیں رضا ربانی صاحب 2015 میں سینٹ کے چیئرمین, اور ان کا یہ نقطہ بالکل ٹھیک ہے. آپ ماضی کو بھول گئے اپنے. کمیٹی آف ہول بنائی 2015 میں, کمیٹی آف ہول, سب کو بٹھایا, کہا جی شو آف ہینڈز ہونی چاہیے. نواز شریف صاحب نے کہا شو آف ہینڈز ہونا چاہیے. اس کے بعد ہاتھ کر گئے. ویسے کیوں ہے پیچھے انہوں نے شو آف ہینڈز کو ایسا ہینڈ کیا, ایسا ہینڈ کیا کہ انہوں نے پروو کر دیا کہ زندہ باد ہارس ٹریڈنگ, مر جائیں گے پاکستان میں, کبھی ٹرانسپیرنسی نہیں ہونے دیں گے. ایک تو جمہوریت پہ اور اخلاقیات پہ کچھ زیادہ بولتے ہوئے PTI کی باتیں ہضم نہیں ہوتی, کیونکہ بات یہ مورالٹیز کی جو کر رہے ہیں, وہ جو KPK اپنا جواب تو دے دیں. اپنا جواب میں آپ کو دے رہی ہوں. COD پہ بالکل, COD میں جمہوریت, دیکھیں جمہوریت پاکستان میں ریسٹور بھی تو انہی پولیٹیکل پارٹیز نے کی نا, جو آج PDM کے فارم میں کھڑے ہوئے ہیں. ورنہ جس عامر کے خلاف ہم نے جنگ لڑی تھی, اس عامر کی تو پوری کابینہ آج PTI میں بیٹھی ہوئی ہے. اس عامر نے NRO لیا نا, وہ اس عامر کی جو کابینہ ہے, آج آپ دیکھیں نا, آج ان کی دور حکومت ہے, آج ان کی دور حکومت ہے, پوری کابینہ اسی عامر کی بیٹھی ہوئی ہے جس کے خلاف ہم نے تحریک لے کر نہیں, وہ تو آپ ایک دو لے کر آئے جن کو گالیاں دے دے گا نون لیگ میں. اچھا اب آپ مجھے بتائیے, ویسے سوال وہی ہے کہ آپ کو COD سے بیک آؤٹ کیوں کر دیا؟ نہیں, COD چارٹر آف ڈیموکریسی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو ان کی سیاسی شعور اور ان کی جو بصیرت ہے, ان کو وہ اس کے اندر ریفلیکٹ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. لیکن بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں COD میں جو باتیں ہیں, جو ہم نے جمہوریت کو امپاور کرنے کے لیے ہم نے کرنا ہے وہ ہم کریں گے, لیکن ان کی لیکن ان کے رویے کے ساتھ, لیکن اس رویے کے ساتھ 3 مارچ کے بعد آپ کہیں گے نہیں جاوید چودھری صاحب, اس رویے کے ساتھ نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر یہ کہیں کہ تم چور, تم ڈاکو, تم ڈکیت, آؤ ہمارے ساتھ قانون سازی کرے ہو. دس از ناٹ دا وے. یہ گالیاں دیتے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر, لانتے دیتی ہیں ان کی منسٹرز بیٹھ کر لانتے دیتی ہیں, خاتون منسٹرز لانتے دے رہی ہوتی ہیں. یہ تو پارلیمنٹ کا حال بنا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. پھر یہ بات کرتے ہیں لاہور میں ڈسکس ہوا کہ یسرا گیلانی صاحب کو کیسے جتوانا ہے, تو جیتیں گے کیسے یہ سمجھ نہیں آ رہی. ویسے آپ کو پتہ ہے نا کہ 11 سیٹوں پر ان کی وفاقی حکومت قائم ہے, اور اتحادی کو اتنے خوش نہیں رہتے, تو اتحادیوں پہ تو کوئی ہارس ٹریڈنگ والی قدغن نہیں ہے. آپ کو اتحادی ووٹ دیں گے, چودھری پرویز الہی صاحب آپ کو ووٹ دے دیں گے, MKM آپ کو ووٹ دے دے گی, میں نام نہیں لیتا, اور سندھ ڈیموکریٹک الائنس جو وہ آپ کو ووٹ دے دے گا. مگر قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ اتحادیوں پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیں کس کو نہ دیں. انہوں نے کوئی خریدا نہیں ہوا اتحادیوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب بھی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, اور حفیظ شیخ صاحب کوئی پولیٹیکل فگر نہیں ہے. اور میں ناز بلوچ صاحبہ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. یوسف رضا گیلانی صاحب بطور پرائم منسٹر MNAs کے ساتھ پرسنلی انٹریکٹ کرتے تھے. انہوں نے بطور وزیر اعظم لوگوں کو بہت زیادہ ایک ذاتی تعلق بھی رکھا, پارلیمنٹ کو بھی عزت دی. سر یہ یوسف رضا گیلانی صاحب وہی ہیں جن کے خلاف میاں نواز شریف صاحب کالی ٹائی لگا کے سپریم کورٹ چلے گئے تھے, آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں تو ان کے ایک کانڈکٹ کی تعریف کر رہا ہوں کہ وہ ایک سیاسی شخص ہیں, ان کا اس مٹی سے ایک تعلق ہے.
وہ حفیظ شیخ کی طرح ٹیکنوکریٹ نہیں ہے جو جنرل سیٹ پہ آ گیا ہو، تو یہ بہت ٹف ٹائم دیں گے حفیظ شیخ کے لیے. یہ سیٹ نکالنا بہت مشکل ہے، یہ بات آپ آج نوٹ کر لیں. یہ بہت کانٹے دار الیکشن ہوگا اور گیلانی صاحب کو اس میں ایج حاصل ہے. یہ الٹے ہو جائیں، لوگ باقاعدہ ہمارے سے رابطے کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن کی ٹکٹ کا ہمارے سے وعدہ کرو. لیکن طاہر صاحب اگر یہ آپ الیکشن ہار گئے تو یقین کریں کہ پی ڈی ایم کا جو اپنا موقف ہے اس کو بہت بڑی شکست ہوگی. خواہ صاحب آپ نے سنی، فیصلہ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.